جب میری شادی ہوئی تو میرے دل میں اپنے سسرال کو لے کر ہزاروں ارمان تھے۔ سوچا تھا کہ میں اپنی ساس کو اپنی ماں بنا کر رکھوں گی، نندوں کو بہن سمجھوں گی اور باقی رشتے بھی بالکل حقیقی جان کر ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کروں گی۔ مگر شادی کے بعد میرے سارے خواب ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے تھے۔ میری ساس ایک نہایت کرخت عورت تھیں۔ انہوں نے آتے ہی مجھ سے صاف کہہ دیا کہ اس گھر میں تمہارے باپ کے لاڈ پیار نہیں چلیں گے۔ اگر یہاں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہو تو میرا حکم ماننا ہوگا۔ میرا دل بھج کر رہ گیا تھا، مگر پھر سوچا کہ وہ مجھ سے عمر میں بڑی ہیں، حکم چلا بھی لیں گی تو کوئی بات نہیں، میں ان کی بات بلا چون چرا مان لوں گی۔ یہ میرے دل کا ارادہ تھا۔ لیکن اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو ساس میرے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت بھی ہوئی اور عجیب بھی لگا۔ اماں جی کیا ہوا؟ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اٹھنا کیا تیار نہیں ہونا؟ دیکھ گھر میں کتنے مہمان آئے ہیں، ان کے سامنے جا کر سلام کر، ان کو بتا کہ تو کیا کیا پکا لیتی ہے۔ اپنی ساس کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرا دل تو اور خراب ہو گیا۔ یہ کیسی بات ہے؟ کیا میری ساس مجھے کام والی بنا کر لائی ہیں؟ خیر میں نے اٹھ کر کپڑے پہنے، تیار ہوئی اور باہر آ گئی۔ لیکن یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ باہر تو کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا، صرف ایک بوڑھی عورت تھی، جبکہ ان کے ساتھ دو جوان لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ میری ساس نے بتایا کہ یہ ان کی مہمان ہیں اور میں ان کو کھانا بنا کر دوں۔ میں کیا کھانا بناتی، چائے وغیرہ بنا کر ان کے سامنے رکھ دی، کیونکہ وہ چائے کا وقت تھا۔ میری ساس اپنی ان مہمان عورتوں کے ساتھ میرے بارے میں باتیں کرنے لگی کہ میری بہو بہت ہی صاف ستھری اور سگھڑ نیک ہے۔ میں یہ باتیں سن کر خوش بھی ہوئی، لیکن جانتی تھی کہ یہ صرف اور صرف ان کی منافقت ہے۔ یہیں پر بس نہیں ہوا، میری ساس نے اگلے دن مجھے ایک اور جھٹکا دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے گھر سے کام والی کو نکال دیا۔ اب سارے کام میرے ذمہ آ گئے تھے۔ پہلے جو دو عورتیں آتی تھیں، جن میں سے ایک سبزی وغیرہ بناتی اور دوسری صفائی کا کام کرتی۔ کھانا بنانے والی عورت کو تو مکمل چھٹی دے دی، جبکہ صفائی والی سے کہہ دیا کہ ہفتے میں ایک دو بار آ جانا۔ اب میری بہو آ گئی ہے، کسی کام والی کی ضرورت نہیں۔ اس بات پر میں بہت دل برداشتہ ہوئی، مگر برداشت کر لیا۔ ساس کے ظلم دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ پھر ایک دن تو حد ہو گئی۔ میں تقریباً دن کے 4 بجے اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ میری ساس مجھے اپنے کمرے میں لے گئیں۔ کیا ہوا ماں جی، کوئی بات ہے کیا؟ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئیں۔ ہاں، میں نے تم کو کچھ بتانا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تو مجھے عجیب سا لگا۔ اماں جی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ دروازہ کھولے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ کیوں؟ میں نے کیا تیرے گلے میں پھندا ڈال دیا ہے؟ چپ کر کے بیٹھ۔ تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ انہوں نے دروازہ دوبارہ کھولا۔ اب کی بار وہ اکیلی نہیں تھی، بلکہ ان کے ساتھ ایک آدمی تھا جس کے چہرے پر خباثت صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کا رنگ کالا تھا اور آنکھیں لال تھیں۔ یہ کون ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ یہ تیری نظر اتارنے آئے ہیں، تجھے ایسا دم کریں گے کہ اس کے بعد تجھے کسی کی نظر نہیں لگا کرے گی۔ میری ساس نے یہ کہہ کر مجھے ان کے سامنے بیٹھنے کا کہا۔ میں یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا تماشا ہے اماں جی؟ اس آدمی کو تو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہوگا۔ آپ اس کا حلیہ دیکھیں اور پھر مجھ سے بات کریں۔ میں ایسے ارے گرے کے سامنے بیٹھ کر اپنی بے عزتی نہیں کروا سکتی۔ میں یہ کہہ کر جانے ہی لگی تھی کہ انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ جو کہا ہے اتنا کر، میں تیرے سامنے بیٹھی ہوں نا، کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں جو تو یہ ڈرامے بازیاں کر رہی ہے؟ میں اپنی ساس کے کہنے پر ویسے بھی وہ ساس کے سامنے ہی مجھے دم کر رہا تھا، پھر اس میں برائی ہی کیا تھی؟ وہ کافی فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا، نہ ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور نہ ہی کوئی اور بات کہی، سو میں مطمئن ہو کر بیٹھ رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی چلا گیا اور میری ساس مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے ان کا یہ عجیب رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خیر اگلے دن میں صفائی کرنے لگی تو وہ کام والی جس کا نام نادیہ تھا ہمارے گھر صفائی کے لیے آ گئی، کیونکہ ہفتہ اور اتوار وہ بھی ہمارے گھر آتی تھی۔ اسے دیکھ کر اماں جی کہنے لگیں، اس کے ساتھ مل کر سارے گھر کی صفائی کر دو، اور ہاں میرے کپڑے بھی دھو لینا۔ میں ذرا بابا جی کے ہاں جا رہی ہوں، آؤں گی تو ان کو ساتھ لیتی آؤں گی، کوئی ڈرامے بازی مت کرنا۔ اپنی ساس کی یہ بات سن کر میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یا اللہ، اب یہ پھر اس آدمی کو میرے سر لا کر تھوپیں گی؟ مجھے تو اس کی شکل دیکھ کر ہی گھن آتی تھی۔ وہ اتنی خباثت سے مسکراتا تھا کہ میرا دل چاہتا میں اس کا منہ نوچ لوں۔ بہرحال میں اپنی ساس کے لیے خاموشی سے چائے بنانے لگی۔ اتنے میں کام والی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور آنکھوں میں پراسراریت سے لیے بولی، بیبی جی ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ نہیں نادیہ بولو، کیا بات ہے؟ میں نے نرمی سے جواب دیا، اگر تم چاہتی ہو نا کہ اماں جی اس آدمی کو لے کر گھر واپس نہ آئیں
تو ان کو جانے ہی دو، میں انہیں کیسے روک سکتی ہوں؟ میں انجان بن کر پوچھنے لگی۔ اس میں کیا بات ہے، میں تمہیں گولیاں لا کر دیتی ہوں، اپنی ساس کی چائے میں ملا دو، وہ پینے کے بعد اماں جی شام تک سوئی رہیں گی، پھر باہر جائیں گی نہیں تو بابا جی بھی یہاں نہیں آئیں گے، ورنہ تو مجھے لگتا ہے کہ تم اپنی ساری زندگی اپنی ساس کی باتیں ہی مانتی رہو گی۔ اس کا یہ مشورہ مجھے اچھا تو نہیں لگا، مگر پھر اس بوڑھے آدمی کا خیال کر کے میں نے یہی سوچا کہ نادیہ صحیح کہہ رہی ہے، پلانے میں حرج ہی کیا ہے۔ میں نے نادیہ کے کہنے پر ایک پیالی میں دوا ڈال دی اور خود جا کر باہر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں نادیہ چائے لے کر آ گئی۔ اس نے مجھے اشارے سے میری والی چائے کا بتایا۔ میں نے اپنی ساس کو بھی ایک پیالی دی اور کہا، آپ اور میں جب تک چائے پیتے ہیں نادیہ کام کر لے گی، پھر آپ کے جانے کے بعد میں بھی اس کے ساتھ مل کر کام کروں گی۔ ان کو یہ تجویز پسند آئی، ہم دونوں چائے پینے لگے۔ چائے پیتے ہوئے مجھے اپنا سر بھاری محسوس ہوا، مجھے لگا جیسے میں ابھی گر جاؤں گی۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا، وہ تو پرسکون بیٹھی تھیں۔ یا اللہ، کہیں میں نے غلطی سے وہی چائے تو نہیں پی لی جس میں وہ گولیاں تھیں؟ یہ سوچ کر ہی میرے ذہن پر تاریکی چھا گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ کیا ہوا ہے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ مجھے اپنے جسم میں عجیب سی سختی محسوس ہونے لگی۔ میں نے اپنے ہاتھ پیر ہلانا شروع کر دیے، مگر مجھے محسوس ہوا کہ میں اپنے گھر میں نہیں ہوں، نہ ہی اپنے کمرے میں ہوں، بلکہ ایک مختلف جگہ پر لیٹی ہوں۔ مجھے کچھ نرم گیلا سا محسوس ہوا۔ پھر میں نے آنکھیں کھولی، مجھے اپنے چہرے پر بھی ایک کپڑا محسوس ہوا۔ وہ کپڑا میں نے ہٹانا چاہا تو پتہ چلا کہ میں تو ایک بوری نما چیز میں بند ہوں۔ ہاتھ پاؤں مار کر بڑی مشکل سے میں نے اس کپڑے کو کھولا تو معلوم ہوا کہ میں تو ایک کفن میں لپٹی کسی قبر میں رکھی ہوں۔ آس پاس مٹی تھی اور سیاہ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یا اللہ، کیا میں مر گئی ہوں؟ میری زندگی ختم ہو گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ماتھے پر پسینہ نمودار ہونے لگا۔ اس وقت جس خوف کا اظہار میرے دل نے کیا تھا وہ شاید میں الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ خود سوچئے کہ جب آپ کو ایک لمحے میں معلوم ہو کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے اور اب آپ اپنے اعمال کا جواب دینے لگے ہو، کیا کیفیت طاری ہوگی۔ میں نے ایک چیخ ماری اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اندھیرے میں ہاتھ سے ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر کھڑے ہونا چاہا، مگر اس قبر کی اونچائی اتنی نہیں تھی کہ میں مکمل کھڑی ہو پاتی۔ جس قبر میں لیٹی تھی اس پر تختے بھی بھاری قسم کے رکھے گئے تھے، یا پھر وہ پتھر کی سلیں تھیں جو مجھ سے ہٹائی نہیں جا رہی تھیں۔ میں کبھی مٹی میں ہاتھ مارتی تو کبھی خود کو بچاتی۔ میں یہ بات تو جان گئی تھی کہ میں مکمل اپنے ہوش و حواس میں ہوں، اور یہ بھی کہ میری موت واقع نہیں ہوئی ہے، مجھے غلطی سے دفنایا گیا ہے۔ پھر میرے دل میں ایک آواز آئی کہ کیا پتا میں واقعی مر چکی ہوں اور یہ دوسرا عالم ہو۔ میں خوف سے زمین پر بیٹھ گئی اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ یا اللہ، میری مدد کر، اگر میں زندہ ہوں تو مجھے اس قبر سے نکال دے۔ میں اپنی زندگی یوں تڑپ تڑپ کر نہیں گزارنا چاہتی۔ اگر میری موت واقع ہو گئی ہے تو مجھے سکون دے۔ اسی سب میں کافی وقت گزر گیا۔ یہ دن یا رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ان سلوں میں تھوڑی سی ہلچل پیدا ہوئی۔ میں نے امید بھری نظروں سے خود کو لپیٹ کر اوپر دیکھا تو کوئی وہ سلیں ہٹا رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، خوشی بھی ہو رہی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی مجرمانہ ذہنیت کا شخص یہ قبر نہ کھول رہا ہو، پھر تو میری مدد کرنے کی بجائے وہ مجھے ہی لوٹ کھائے گا۔ مگر تھوڑی ہی دیر میں جب کسی نے قبر سے وہ سلیں ہٹا دیں تو مجھے اطمینان ہوا کہ وہ اکیلا مرد نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ ان دونوں کے بولنے کی آوازیں سن کر میرے دل نے امید پکڑی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تب اس آدمی نے عورت کو ایک کمبل دیا اور وہ میرے اوپر ڈالنے لگی۔ ان دونوں کو شاید پہلے سے اندازہ تھا کہ میں زندہ ہوں۔ کمبل مجھ پر ڈالتے ہی میرے جسم کو کچھ سکون ملا، کیونکہ وہ سخت سردی کا موسم تھا اور مجھے کفن کے کپڑے میں محسوس ہو رہی تھی۔ عورت نے مجھے اپنے کپڑے بھی دیے اور پھر وہ دونوں میاں بیوی مجھے قبر سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی اور ادھر ادھر حیرت سے دیکھنے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کہاں جاؤں اور کہاں نہ جاؤں۔ تبھی وہ عورت اور آدمی یک زباں ہو کر بولے، بیٹی تم فکر نہیں کرو، ہم جان گئے تھے کہ تم مری نہیں ہو۔ ہم نے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کی، کیونکہ ہمارا تو تجربہ ہی اس قسم کا ہے کہ ہمیں مردوں کے بارے میں ایک ایک چیز معلوم ہوتی ہے۔ خیر، جب ان لوگوں نے ہماری بات نہیں سنی تو ہم نے خود ہی ارادہ کیا کہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ وہ لوگ جب تمہیں دفنا رہے تھے تو میری بیوی نے تمہارے ہاتھ میں حرکت دیکھی تھی۔ انہوں نے منع بھی کرنے کی کوشش کی، مگر وہ لوگ تمہیں دفنا کر چلے گئے۔ شاید کہ انہیں تمہارا جنازہ گھر سے اٹھانے کی بہت جلدی تھی
عورت اور مرد باتیں کرتے کرتے ایک جھونپڑی تک آ گئے جو قبرستان کے اندر ہی بنی ہوئی تھی۔ اس جھونپڑی میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ ہلکی ہلکی روشنی میں مجھے ان کے چہرے صاف دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ عورت مجھ سے کہنے لگی، بیٹی اس وقت تم واپس گھر تو نہیں جا سکتی کیونکہ رات بہت گزر گئی ہے۔ تمہیں شام کے تقریباً 7 بجے دفنایا گیا تھا۔ اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ تقریباً عشاء تک وہ لوگ قبرستان میں موجود رہے اور پھر چلے گئے تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے ہم یہ کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ہمارے گھر ایک مہمان آ گیا، ہم اس کے سامنے بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتے تھے۔ اب رات کے تقریباً 12-1 بجے ہیں، تمہیں گھر لے کر جانا بھی ممکن نہیں ہے۔ ہمیں تو تمہارے گھر کا بھی نہیں پتا، اور شاید اگر تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی تو ہمیں کوئی غلط راستہ ہی بتاؤ گی۔ بہتر ہے کہ ہم تمہیں صبح تمہارے گھر لے کر جائیں، تب تک تم یہاں محفوظ ہو، آرام سے سو جاؤ۔ یقیناً تمہارے لاحقین تمہیں زندہ دیکھ کر خوش ہوں گے۔ میں نے اس عورت کی بات سنی تو میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس اور اس کے سامنے جو آدمی کھڑا تھا اسے دیکھ کر میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ کوئی اور آدمی نہیں بلکہ وہی عجیب و غریب شکل والا پیر تھا جسے میں نے اپنی ساس کے ساتھ دیکھا تھا، اور اس پیر کو دیکھتے ہی میری روح فنا ہو گئی۔ سوچا نہیں تھا کہ مجھے زندگی میں دوبارہ اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتی، اس نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا اور عورت نے سختی سے میرے منہ پر ٹیپ باندھ دی۔ پھر وہ آدمی آگے میں مکمل بے بس ہو چکی تھی۔ میں چیخنا چلانا چاہ رہی تھی مگر ان لوگوں نے میری ایک نہ سنی، یہاں تک کہ مجھے مکمل بے بس کر کے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ اب میں کسی مردے سے بھی زیادہ بے بس ہو گئی تھی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھلا، کچھ آدمی کمرے کے اندر داخل ہوئے جنہوں نے بے دردی سے مجھے اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے ایک گاڑی تک لے گئے جو نہ جانے کہاں کھڑی تھی۔ گاڑی پر ڈالتے ہی ان لوگوں نے مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ میں بے بسی سے وہ سب سنتی سہتی رہی۔ میرے دل میں تھا کہ میں یہاں سے اٹھ کر بھاگ جاؤں مگر میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ مجھے گاڑی میں بٹھانے کے بعد گاڑی تیز تیز چلنے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی ایک جگہ جا کر رکی۔ یہاں سے مجھے کافی آوازیں سننے کو مل رہی تھیں۔ اس کا مطلب یہ لوگ مجھے کسی ویرانے میں نہیں لائے۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گئی کہ آس پاس اور بھی لوگ موجود ہیں۔ یقیناً میں کوئی نہ کوئی حل تلاش کر ہی لوں گی۔ یہ سوچ کر میرا دل مطمئن تو تھا مگر میں ڈر بھی رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں بلا مقصد یہاں نہیں لائی گئی، اور پھر جب میری آنکھوں سے پٹی کھلی تو میں نے خود کو ایک مخملی بستر پر پایا۔ میرے آس پاس سجا ہوا کمرہ تھا جسے دیکھتے ہی میرے دل میں وحشت سی ہونے لگی۔ یہ سجاوٹ تو کسی طوائف کے کمرے کی ہوتی ہے۔ میں نے ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھا تو یہ کچھ ایسی ہی جگہ لگ رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے اس جگہ کے شر سے بچانا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگی۔ تھوڑی دیر گزری نہ تھی کہ ایک عورت کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس کا میک اپ اور چہرے کے خد و خال بتا رہے تھے کہ وہ بھی ایسے ہی پیشے سے تعلق رکھتی ہے جس کا گمان میرے دل میں ابھی گزرا تھا۔ وہ کرخت چہری اور اس کی عمر ڈھل چکی تھی، تبھی شاید وہ اس قسم کے کاروبار کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ میرے پاس آئی، میری آنکھوں سے پٹی ہٹائی، پھر میرے منہ سے ٹیپ ہٹائی اور مجھے اٹھ کر بیٹھنے کا حکم دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے میرے چیخنے چلانے کا کوئی ڈر نہ ہو، اور میں چیخوں گی چلاؤں گی تو بھی اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ عورت میرے سامنے بیٹھ کر مجھے پیار سے سمجھانے لگی کہ اگر میں اس کی بات جلدی مان لوں گی تو وہ مجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گی، لیکن اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو میرے لیے اور بھی زیادہ مشکلات پیدا ہوں گی۔ میری بات پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اس سے جو پوچھا اس نے کسی ایک کے بارے میں بھی اپنی زبان نہیں کھولی، اور پھر مجھے سمجھا بجھا کر وہاں سے چلی گئی۔ میں یہ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ میں یہ سب کیسے سہوں گی۔ میں ایک شریف گھرانے کی شریف لڑکی تھی، کبھی میں نے ایسے ماحول کا سوچا بھی نہیں تھا۔ اس عورت کے جانے کے بعد کمرے میں ایک داخل ہوا جو جس نیت سے آیا تھا اس کے چہرے سے صاف عیاں تھی۔ میرا رونا دھونا دیکھ کر وہ آدمی ڈر گیا، کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ عورت دوبارہ آئی، آ کر مجھے مار پیٹ کرنے لگی۔ میں اتنی جلدی اس کی بات کیسے مان جاتی، اور شاید کبھی ماننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس عورت نے مجھے مارا پیٹا
مگر مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کے بعد جو ہوا میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ مجھ پر تشدد کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا جس میں کھانا پانی بند کر کے مجھے اذیت ناک ماحول میں رکھا گیا، مگر میں نے مرنے کو ترجیح دی تھی اور میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ جب تک میرے جسم میں روح باقی ہے میں اپنی مرضی سے اس کام کا حصہ نہیں بنوں گی۔ وہاں پر موجود لڑکیوں کے لیے مجھے عبرت کا نشان بنا دیا گیا، یہاں تک کہ میرے سر کے بال کٹوا دیے گئے۔ میں سر منڈوا کر وہاں ان عورتوں کے بیچ بیٹھی، ان کے مذاق کا نشانہ بنتی، ان کی بیہودہ باتیں سہتی، مگر میری روح مطمئن تھی کہ میں اس گندگی کا حصہ نہیں بنی تھی۔ میں ہر پر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی، یہاں تک کہ اس کی رحمت کو جوش آ ہی گیا اور ایک دن تارا بھائی کی سختیاں ہار گئیں اور میرا ایمان جیت گیا۔ تارا بھائی نے خود مجھے اپنے اس گھر سے نکال دیا، کہنے لگی تو میرے کسی کام کی نہیں، تو میری اور بھی لڑکیوں کو باغی بنا دے گی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے پیسے ضائع کیے ہیں، تو میرے کسی کام کی نہیں۔ میں خوشی خوشی وہاں سے لوٹ آئی تھی۔ میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ میں اتنے بڑے چنگل سے نکل آئی تھی۔ میں نے سیدھا گھر کا رخ کیا، لوگوں سے پوچھتی پاچھتی اپنے گھر تک پہنچی۔ میرے دل میں امید تھی کہ میرا شوہر مجھے دیکھ کر خوش ہوگا، تبھی میں فوراً اپنے سسرال گئی، لیکن وہاں جا کر ایک اور ہی خبر سننے کو ملی کہ آج کے دن میری ساس کی وفات ہو گئی ہے۔ وہ کینسر کی موت کے صدمے سے نڈھال تھا، لیکن عورتوں کے ذریعے اس تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ میں واپس آ گئی ہوں۔ مجھے پکا یقین تھا کہ میرا شوہر اب مجھے قبول نہیں کرے گا، لیکن جب میری ساس کا جنازہ دفن ہوا، اس کے بعد میں اپنے گھر آئی تو میرے شوہر نے پاؤں پکڑ کر مجھ سے معافی مانگی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ میں اتنے دن کہاں رہی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مجھے اماں نے سب بتا دیا تھا۔ وہ تم سے معافی مانگتے مانگتے اس دنیا سے چلی گئیں، کاش تم تھوڑا پہلے آ جاتی تو ان کو روح نکلتے وقت اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ میں اپنے شوہر کے منہ سے یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ کیا مطلب؟ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ غلطی تو میری تھی۔ نہیں، ایسا نہ کہو، غلطی تمہاری نہیں تھی۔ اماں نے جان بوجھ کر تمہارے ساتھ یہ کھیل کھیلا تھا تاکہ تم اس گھر سے چلی جاؤ، مگر وہ تمہیں جان سے مارنا نہیں چاہتی تھیں، اسی لیے انہوں نے تمہیں کسی انجان کے حوالے کر دیا، پر ان کو خود نہیں پتا تھا کہ وہ انجان تمہیں اتنی بری جگہ پر لے جائے گا۔ یہ تو بعد میں ہمیں کسی اور ذریعے سے پتا چلا تھا۔ اماں تم سے معافی مانگنا چاہتی تھیں، وہ تمہیں اس گھر میں دیکھنا نہیں چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے نہایت بھیانک قدم اٹھایا۔ میں اس بات کی مزاحمت خود بھی کرتا ہوں، مگر اب تم ان کو معاف کر دو۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ میں کیا کہتی؟ میں تو خود کو قصوروار سمجھتی، خود کو کوستی رہی تھی۔ میں کیا جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا۔ بہرحال میں اپنی ساس کو معاف کر چکی ہوں، کیونکہ نیت میری بھی غلط تھی اور میں بھی اپنے حصے کی سزا